نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں دور دور سے اس گرمی کے موسم میں آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ حجت اللہ میں بہت سی علمی مباحث ہیں، علمی باتیں ہیں، اور ہر آدمی کا ذوق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علمی باتیں سنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی، اور انہیں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ تم سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، اس لیے اس گرمی میں آپ جو سننے آئے ہیں تو مناسب یہ لگا کہ ہم حجت اللہ سے ہٹ کے کچھ بات عرض کریں۔ فلسفے کی مباحث، علمی مباحث، اور جہاں پر مقدمے کے آخر پہ ہم پہنچے ہیں حجت اللہ میں، وہ جملے ایسے ہیں جس کے ساتھ عام لوگوں کے انٹرسٹ کا، دلچسپی کا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ تو آپ کے اس آنے کی قدردانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اور زندگی کے بہت بڑے قواعد اور اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے کہ جس طریقے پر بھی ممکن ہو اپنے ذہن کو مثبت سوچ کا حامل بنائے۔ جو چیز انسانی زندگی میں ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، مصیبتیں پیدا کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے قرب میں مانع ثابت ہوتی ہے اور خدا سے دور کر دیتی ہے، وہ منفی طرز فکر ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کریں تو انسان کو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے اور نیگیٹو اپروچ، نفی میں سوچنا، یہ چیزیں نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی کو خراب کرتی ہیں بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔
اور یہ سوچنے کا عمل کوئی 1-2 دن کی اور 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ اور آدمی اپنے آپ کو عادت ڈالتا ہے سوچنے کی، اور جس طرح انسان ذہن سے سوچتا ہے اس کا دوسرا عملی مظاہرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بچہ زبان سے بولتا ہے۔ بچہ بات کرتا ہے اور اسے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، پھر وہ سکھاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر وہ سکھاتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بولتے ہیں۔ بچہ پانی کو کچھ اور کہتا ہے اور پھر ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے یہ پانی ہے۔ تو جس طرح انسان بولنا سیکھتا ہے اسی طرح خاموشی بھی سیکھنی چاہیے کہ کس موقع پر بولنا ہے اور کس موقع پر چپ رہنا ہے اور کس موقع پر بات کرنی ہے کیا اور کس موقع پر خاموشی ہو تو کیوں ہو۔ اس لیے جیسے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اسی طرح بڑی عمر میں خاموشی بھی سیکھنی چاہیے کہ کہاں پہنچ کے چپ رہنا ہے۔ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ کے وہ سوچتا ہے، اور جتنا منفی سوچے گا اتنا ہی وہ خود بھی برباد ہوگا، لوگوں کو بھی کرے گا۔ اور یہ نیگیٹو تھنکنگ اتنی آ گئی ہے، اتنی غالب ہو گئی ہے اور معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا جو پازیٹو سوچتا ہو، بہتر سوچتا ہو، اچھا سوچتا ہو اور بنی نوع انسان کے لیے کوئی خیر کا پیغام رکھتا ہو۔ قومیں اور امتیں جو عروج پاتی ہیں وہ اپنی سوچ ہی کی وجہ سے پاتی ہیں، اور قوموں اور امتوں کا جو زوال ہوتا ہے وہ سوچ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسانی سوچ تمام اعمال کا مرکز ہے، اس لیے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے مصلحین امت وہ کہتے تھے کہ سوچنے کا طرز بدلو۔ اور سوچنے کے طریقے کو صحیح کرو، جو سوچو گے وہ عمل میں آ جائے گا، اور خراب سوچ خراب اعمال کو جنم دیتی ہے، اور اچھی سوچ انسانی معاشرے کو ترقی دیتی ہے، افراد کا ربط بڑھتا ہے، اور جب افراد کا ربط آپس میں بڑھتا ہے تو یہی آہستہ آہستہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو جب تک انسان اچھا سوچنا نہیں شروع کرتا اس کے اعمال میں تبدیلی نہیں آتی۔ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اگر سوچ درست نہیں ہے تو ان اعمال کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کی نماز میں سے صفر بھی اسے نہیں ملتا،
اور ایسا بھی شخص نماز پڑھ کے لوٹتا ہے کہ پورا اجر پاتا ہے، اور ایسا بھی آدمی ہے جس کی نماز کے ختم ہونے پہ لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری نماز، لے جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ سوچ ہے، فکر ہے۔ نماز میں اگر یہ فکر ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، تو دیکھو یہ ایک سوچ ہے نا، اور احساس ہوتا کہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کل کائنات کا مالک ہے، میری اور اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی ذرے اور پہاڑ کی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ اور ہے، اور وہ آدمی جو سلام پھیرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی یا 3 ہوئی، یہ فرض پڑے کہ سنتیں پڑھی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سوچ ہی ہے۔ حضرت زین العابدین سید الساجدین رحمت اللہ علیہ کربلا میں یہ حسینی سادات ختم ہو جاتے، ان کو بیمار سمجھ کے چھوڑ دیا، اور وہ کہتے تھے میرے والد نے اور میرے چچا نے، تایا نے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو والد تھے اور حسن رضی اللہ عنہ جو ان کے بڑے بھائی تایا تھے، فرماتے تھے دونوں بھائیوں نے 25 حج پیدل کیے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ یہ 400-500 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ کہتے 25 سال ایسے گزرے کہ پیدل حج انہوں نے کیے۔ یہ پیدل چلنا آخر کیا محرک کیا تھا، کون سی چیز پیدل چلا رہی تھی؟ وہ سوچ ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے۔ اور امام باقر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو والد کو میں نے دیکھا بے چینی شروع ہو جاتی تھی، وضو کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، رنگ کبھی کبھی اٹھ جاتا تھا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس کے دربار میں حاضر ہونا ہے؟ آدمی جب بادشاہ کے ہاں جانا ہو تو کیسا بن سنور کے جاتا ہے، میں گھبرا جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پیشی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے۔ یہ سوچ ہی تو ہے، اور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو در حقیقت یہ سوچ ہے جو فرق ڈالتی ہے۔ اس لیے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ مثبت انداز سے سوچے، چیزوں کو ان کی اصل میں پہچانے۔ اور اسی لیے بزرگ دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کو اس حالت میں دکھا جیسی کہ وہ اصل میں ہے۔ اور یہ بڑی مشکل ہے۔ باریک بات آپ سے عرض کریں، اگر آپ اور ہم اسے سمجھ پائیں، دیکھو چیزیں اپنی اصل صورت میں اللہ کبھی کبھی دکھاتا ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں جس آدمی کے خواب سچے ہوتے ہیں اس کو جو چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے وہ اصل صورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خواب پر ایک رسالہ لکھا ہے، لیکن وہ عام سمجھنے کی بات ہے نہیں۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ کسی نے دودھ دیا، اور اس کی تعبیر یہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں علم ملے گا۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس دیا، تعبیر دینے والا کہتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اب جب یہ خواب پورا ہوتا ہے نا
پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا دودھ دینے والا یہ تھا اور ڈسنے والا یہ تھا. یہ جو آدمی اسے خواب میں دکھایا گیا سانپ، اور یہ جو آدمی دکھایا گیا کہ دودھ دے رہا ہے، یہ ان دونوں انسانوں کی اصلی صورتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت اتنی خبیث ہے کہ وہ ڈستا ہے، اندر سے سانپ ہے، اور وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ دودھ دیتا ہے، دودھ تقسیم کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے متعلق فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں یہ نہیں کہا کہ خواب اس کے سچے ہوں گے جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ایسا ہے. جو کرائٹیریا دیا، جو معیار دیا، آپ نے فرمایا اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا. اس زمانے میں جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں، کیونکہ قیامت کے قرب میں سچائی ختم ہو جائے گی. سچائی اس لیے ختم ہو جائے گی کہ سوچتا غلط ہے. کسی کے متعلق سوچتا ہے کہ یہ آدمی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے دیکھا ہے، کہتا ہے اس کی شکل نہیں دیکھی، شکل سے ہی پتا چلتا ہے شراب پیتا. معاذ اللہ. بس جس سے وہ بنیاد شروع کرتا ہے اپنے کاموں کی، تو نتیجہ یہ کہ اس نے جھوٹ پہ بنیاد رکھی. اس جھوٹ کا اثر کیا پڑے گا؟ روح پر اثر یہ پڑے گا کہ روح کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی. اب روح کو تو کوئی اینک لگا نہیں سکتا. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ جو خواب دیکھے گا نا، وہ خواب دھندلا دیکھے گا، صاف خواب نہیں دیکھے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا. قرب قیامت میں جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے. تو جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے نا کسی کو، بشرطے کہ سچا آدمی دیکھے، وہ اصل حالت دیکھتا ہے اس کی. اس کی ایک مثال بھی عرض کریں، وضاحت ہو جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی چیز کون دیکھ سکتا ہے؟ ایک دن تھے، سو کے تو پریشان تھے. ایسی شدید پریشانی تھی کہ اٹھتے ہی پہلا جملہ جو زبان مبارک سے ادا ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ دیکھتا ہوں کہ بندر ناچ رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ میرے ممبر پہ بندر چڑھے ہوئے. محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب پورا ہوا جب یزید اور اس کے مقرر کردہ لوگوں کو حکومت ملی مدینہ منورہ میں. تو جو لوگ زندہ تھے اور تابعین تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا یہ دیکھ لو بندروں کی حکومت آ گئی. بندر میں ہے کیا؟ بندر میں دوسرے کو نقصان پہنچانا، چین سے نہ بیٹھنا، تکلیف پریشانی کا پیدا کرنا، یہی کرتے رہے. اور اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسینی تو چپ ہو گئے، انہوں نے کہا بس ختم کرو. اگر یہ نسل باقی رکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی، تو اب آئندہ حکومت کے معاملے میں سیاست میں آنا ہی نہیں. لیکن حسنی سادات انہوں نے بات نہیں چھوڑی، اور حسنی سادات نے پھر اتنی قربانیاں دیں کہ شام سے لے کے مدینہ منورہ تک ان لوگوں کے جسم حکومت چوراہوں پہ لٹکا دیتی تھی، گوشت گل جاتا تھا، ہڈیوں کے پنجرے لگ جاتے تھے، پنجروں میں گھونسلے بنا لیتے تھے جانور، چڑیا، کوئی اور چیز. اور لوگ اپنی نسلوں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ فلاں تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پڑپوتا تھا، یہ فلاں تھا، اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، دیکھ لو یہ حشر ہوگا اگر حکومت کے خلاف بولے. یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور مجھے علم نہیں کہ اب تک کسی نے بھی لکھا ہو کہ حسنی سادات کی قربانیاں کیا تھیں. ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ کرنے کا کام ہے کہ کوئی لکھے حسنی سادات نے کہاں کہاں
کام کیے. یہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا نہ تھا کہ بندر میرے ممبر پر آ گئے ہیں، وہ بندر تھے. تو جو چیز روح دیکھتی ہے وہ اصل حالت دیکھتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ کبھی کبھی ترقی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان آنکھوں سے عالم بیداری میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عالم بیداری میں پتہ چل جاتا ہے. وہ جو خواب تھی اس کو آپ ایک گریڈ اپ کر دیں. عالم بیداری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور وہ دیکھتے رہے. ایران سے ٹکر کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، تو انہوں نے طے کر لیا کہ میں خود جاؤں گا. کسی کی نہیں انہوں نے مانی. اور یہ وہی چیز تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہیں مانی اور نے کہا میں ان کے خلاف جاؤں گا، جہاد کروں گا. تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ آپ کی بات تو نہیں ٹالتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے جہاد کے لیے. انہوں نے کہا آپ نہ جائیں، آپ یہیں رہیں. ٹھیک یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. جب ایران کے لیے وہ جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا امیر المومنین آپ نے چکی دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے اور اس کے گرد چکی گھومتی ہے، تو آپ اس کیل کی مانند ہیں، آپ نہ جائیں. آپ جائیں گے خلافت کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، درم برم ہو سکتا ہے. آپ یہیں رہیں اور یہاں بیٹھ کے ہمیں لڑائیں، ہم جائیں گے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، دیگر لوگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باز آ گئے، اس ارادے سے ہٹ گئے. لیکن انہوں نے کہا جتنے بھی ایران کے لیے جا رہے ہیں میرے سامنے سے گزارو، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک قافلہ قبیلہ سپاہی ایسے گزرے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری طرف دیکھنے لگے. تو جب فوج کا معائنہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپ نے اس قبیلے کو لوگوں کو نہیں دیکھا، ان جوانوں کو لڑکوں کو نہیں دیکھا، وجہ؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، لیکن ان سے جب یہ میرے سامنے آئے تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوئی ان سے، اور مجھے ان سے فتنے کی بو آتی. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پائے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پتہ چلا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو لوگوں نے کہا ان سے وہ فتنے کی بو آتی تھی. یہ ہو جاتا ہے جن کا کشف ایسا مضبوط ہوتا ہے، عالمی بیداری میں دیکھنے لگتے ہیں. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے. حضرت فرماتے تھے لاہور میں، اب تو لاہور بہت بڑا ہو گیا، اس زمانے میں چھوٹا تھا، تو وہ لاہور میں درس قرآن ہوتا تھا بس ان کا بہت مشہور. اور پنجاب میں قرآن کے درس کو عام کرنے میں بڑا ہاتھ تھا. یہ بات وہ خود بھی بیان کرتے تھے. فرماتے تھے میں ایک مرتبہ لاہور کے کوچے میں جا رہا تھا، تو یہ بات ایسے ہی نہیں ہے. ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلا میں کتنے ہی لوگوں کے واقعات ایسے لکھے ہیں. تو مولانا نے فرمایا میں لاہور ایک جگہ جا رہا تھا، ایک گلی میں، تو ایک ایسا ہی گندے میلے کپڑے پاگل کہتے تھے لوگ اسے، مجھے دیکھا تو لپٹ گیا، بڑی اچھی طرح ملا اور مجھے کہنے لگا کیا خدمت کروں. میں حیران، لوگ بھی حیران، یا اللہ یہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے. اور لوگ اس پہ حیران کیے تو کبھی بولتے ہی نہیں، یہ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے یہ حلیہ کیا ہے آپ کا، آپ کون ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا احمد علی بات یہ ہے کہ پہلی بار لاہور میں ایک آدمی دیکھا ہے، تو تمہیں آدمی دیکھ کے مل رہا ہوں، روز بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں کہ کتا گزر رہا ہے، بلا گزر رہا ہے، بندر گزر رہے ہیں، سانپ چل رہے ہیں، یہی دیکھتا رہتا ہوں. انسان آج تک دیکھا نہیں تھا.
انہوں نے شام کی ایک عورت کا قصہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ شام میں وہ ایسی ہی پھرتی رہتی تھی، اور ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ ان کا سامنا جب ہوا تو وہ بھاگی اور دوپٹہ اوڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ایسے ہی پھرتی رہتی ہو، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت سب جانور ہی نظر آتے ہیں، جانوروں سے کیا پردہ ہے، آپ پہلی مرتبہ انسان نظر آئے اس لیے ملی، ایک انسان کو دیکھا۔ تو جو چیز اندر آتی ہے نا آدمی کے، وہ اس کی شخصیت پر غالب ہو جاتی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سوچ سے، فکر سے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی فکر کو گناہ میں ملوث نہ کرے۔ یہ جو حدیث نفس ہے نا، یہ جہنم میں جانے کی بنیاد ہے۔ حدیث نفس کا مطلب ہزاروں مراحل ہیں، چھوڑو اس کو، آپ سمجھتے ہوں گے بات کو۔ تو پورا ایک منصوبہ ذہن میں بنا کر پھر ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو منصوبہ بنانے کا مرحلہ ہے، یہ چوری سے بھی بدتر ہے۔ کسی آدمی کو برا کہنا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا چاہنا برا ہے۔ گناہ اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ کا چاہنا برا، اس لیے کہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، دماغ بناتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ یہ اپنے دل سے گناہ کی باتیں ہیں۔ جب یہ آغاز میں باتیں شروع کرتا ہے نا، تو اپنی زندگی پہ غور کرو، آغاز میں وحشت ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب چوری کرنی ہوتی ہے تو برا حال ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے چوری کرو، دل کہتا ہے مت کرو مت کرو مت کرو، ہر موقع پہ بڑا ہمت کر کے چوری کر ہی گزرتا ہے۔ وہ پہلی بار کی جو چوری ہوتی ہے اس میں نفس لڑتا ہے اندر سے، نہ کرو۔ اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے، اس گناہ میں اس کا ذہن پاک تھا، صاف تھا، معصوم بچوں کی طرح تھا، کھلا ہوا پھول تھا۔ یہ اب اسے کیچڑ میں ڈالتا ہے، اسے گندا کرتا ہے، بار بار وہ کہتا ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اور پھر جب یہ ذہن اتر جاتی ہے حیا اور جھجک اس کی، تو پھر آدمی غیر ارادی طور پر گناہ کا سوچنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے جب تو تنگ آ جاتا ہے کہ کیا ہر وقت میں یہی باتیں سوچتا رہتا ہوں، کیا مصیبت ہے، اب جان چھڑا دے۔ اب جان کیسے چھوٹے؟ اس لیے کہ یہ حدیث نفس تھی، یہ خیال تھا، اس لیے اپنے خیالات کو منع کرے، باز رکھے اس بات سے کہ انسان گناہ کے منصوبے بنائے۔ یہ سوچ ہے، فکر ہے بس۔ معاملات میں احتیاط شریعت نے سکھائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شریعت کہتی ہے قرض دینا ہے، لکھ لو۔ شریعت کہتی ہے گواہ بنا دو۔ ائمہ اربعہ میں طلاق بغیر گواہوں کے ہو جاتی ہے، فقہ جعفریہ میں طلاق بغیر گواہوں کے ہوتی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ طلاق ہوئی ہے، وہ کہتا ہم نہیں مانتے۔ یہ قانون کی چیزیں ہیں نا۔ معاملات میں شریعت بالکل کہتی ہے پوری احتیاط کرو۔ معاملے میں آدمی احتیاط کرے، یہ شریعت ہی کا اصول ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی گواہی نہیں، کسی انسان کا تجربہ نہیں ہے، خام خواہ لوگوں کے متعلق برا سوچنا اور لوگوں کی برائی چاہنا، یہ برائی کرنے سے بھی بدتر ہے، یہ کہ اپنے دماغ کو خراب کر رہا نہ کرے۔ ہر آدمی ٹھیک ہے، ہر آدمی صحیح ہے، ہر آدمی نیک ہے، بس یہ سوچ ہونی
سننی چاہیے جب تک کہ وہ اپنی برائی پر دلیل قائم نہ کر دے کہ میں برا آدمی. اچھا برا آدمی مان لیا بھائی، پتہ چل گیا کہ یہ آدمی واقعی شراب پیتا ہے، تو دیکھو اس کی برائی کو اس شخص تک محدود رکھنا چاہیے کہ اتنی برائی ہے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ تو نہ کہو کہ آدمی بھی جھوٹا ہے، کہو آدمی سچا ہے. جو اس کی کوالٹی اور خوبی ہے اس کا اعتراف کرنا در حقیقت اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں انصاف سے بات کرتا ہوں. یزید برا تھا یقیناً، اور اس نے وہ کچھ کیا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہیچ کافر فرنگ نہ کنت، کسی فرنگی کافر نے وہ زیادتیاں نہ کی ہوں گی جو اس نے کی. کسی نے یہ وسیلہ ہی بنا لیا کہ یزید کو ہر وقت برا کہتا تھا. تو ایک بزرگ نے اسے سمجھایا اور انہوں نے کہا میاں یزید کو ہر وقت برا کہنے کی بجائے اپنے متعلق ہی سوچو کہ تم کیا کرتے ہو. ایسے نہ ہو کہ قیامت میں تمہارا اور یزید کا سامنا ہو تو یزید تمہارا مذاق اڑائے کہ تم ساری زندگی مجھے برا کہتے تھے، اپنے کرتوت دیکھیں آج مجھ سے بھی بدتر نکلے. جن گناہوں کا تعلق، جس چیز کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس گناہ میں ملوث کسی آدمی کی تشہیر کریں اور اس کی تعبیر کریں، اسے ذلیل جانیں. وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے نا بھائی، میری اور اس کی ڈیلنگ ہی نہیں، میں نے پینی نہیں، نہ میں نے پیسے دینے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی اس برائی کو میں عام کرتا پھروں. وجہ یا تو رشتہ ہو، شریعت نے مستثنا قرار دیا کہ رشتہ داری ہے، رشتہ ہے، کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ کہتا ہے، اب بیان کر دو. حکومت کا عہدہ آیا اور انہوں نے پوچھا حکومت والوں نے کہتا ہے، اس نے بیان کر دیا کہ جی مال میں کرپشن ہے، مالی اعتبار سے برا ہے، یہ عہدہ اگر آپ دیں گے تو یہ گڑبڑ کرے گا. یہ مواقع ہیں جو شریعت نے بتائے، کوئی موقع نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. کس بنیاد پر اسے برا کہنا ہے؟ آدمی سوچے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ قتل نہیں کرتے سوائے اس خون کے جسے ہم نے ہی جائز قرار دیا. قتل کے بدلے میں قتل ہو جانا، بغاوت میں قتل کر دینا، وہ جو شریعت کے اصول ہیں. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے. یہ دو صفتیں اللہ نے گنوائیں اور صفات کے بعد، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بدکاری اور قتل اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان میں سے کوئی کام کرے گا جل کا اثامہ، وہ گناہ گار ہو جائے گا. ہم اس کے عذاب کو بڑھائیں گے، جہنم میں رکھیں گے. یخلد فیہ مہانا، اور اصل اس کی سزا تو یہ تھی کہ ہم ذلیل کر کے اسے جہنم میں رکھتے. آگے کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا الا من تابا، عام اگر وہ جس نے توبہ کرے اور نیکی کے عمل کیے تو پھر کیا ہوگا؟ 10 گناہ کیے تھے، 50 گناہ کیے تھے، بدکاری کی عادت ہی سے بڑھ گئی تھی. آگے کیا ہوگا؟ اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے بڑے گناہ تھے ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں دے دیں گے، گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں. بڑی نازک بات ہے. بس ایک ہی فکر ہے، اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا کہ تقدیر میں یہ گناہ اس دن کے لیے تھے
اللہ اسے نیکی میں تبدیل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ ہمیں کیا معلوم کہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کے گناہوں جتنے گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں دے دو، پھر ہم تو پیچھے ہی رہ گئے۔ متعدد احادیث اس معاملے میں آئی ہیں۔ دو باتیں صرف آپ سے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ چھپا لے گا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اور اس گناہگار کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں رہے گا۔ اور اس سے پوچھیں گے کہ الم اذنبت کذا، یہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ کرتوت نہیں تھے، یہ نہیں تھے، یہ نہیں تھے، حتی یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ آدمی سوچے گا میں تو برباد ہو گیا۔ یہ تو ایک ایک چیز زندگی کے سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میرے رب تو نے اس پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ آج بھی اس پہ پردہ ہی ہے، اور دیکھ ہم تیرے سارے گناہوں کو، مثلاً اس کے 10,000 گناہ ہیں تو یہ 10,000 نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو وہ جلدی سے بولے گا اور کہے گا میرے پروردگار بہت سے گناہ تو تو نے گنے ہی نہیں، انہیں بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس گناہگار آدمی کی حالت ہے جس کو دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے۔ قانون کی گرفت ایک اور چیز ہے، وہ حکومت کا مسئلہ ہے، وہ ان کا ہے، وہ قانون نافذ کریں جو کریں۔ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم لوگوں کی تحقیر اور تذلیل کرتے رہیں اور ذہنی طور پر ان لوگوں کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ پاک جانتے رہیں؟ بڑی سخت بات۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اور وہ عورت کسی محلے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے کہا حضرت بہت گناہ کر لیے زندگی میں، اب توبہ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا از خیر کسستی و بشر پیوستی، عمر بھر خیر سے دور رہی اور اب شر جب آیا ہے، شر کر کے سارے گناہ کر کے اب آئی ہے۔ تو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا شیخ رانچے بھی نمائم حسن، جیسی بھی ہوں نا، ظاہر اور باطن ایک ہی ہے۔ اندر سے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں توبہ کرنے کے لیے، لیکن میں پوچھتی ہوں تو نیز ہرانچے بھی نمائی ہستی، حضرت آپ اندر سے بھی اتنے ہی پاک ہیں جتنے ظاہر میں آپ دکھائی دیتے۔ تو ان کے مرید کہتے ہیں ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ چپ کر کے چلے گئے اور رات بھر روتے رہے اور بار بار یہ پڑھتے تھے تو نیز ہرانچے بھی نمائی ہستی، تو اندر سے بھی اتنا ہی پاک ہے ابو سعید جتنا لوگوں کی نظر میں تو اچھا لگتا ہے۔ یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بھلا بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم کیا کچھ سوچتے سمجھتے رہے اور پتا چلا کہ آخرت میں بھی وہ لوگ غالب آ گئے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، کون اس کے فیصلوں کو روک سکتا ہے؟ کون اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک کرنے کا کام زندگی بھر یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کی باتوں سے بچائے، فراڈ، چکر، قصے، اس کے منصوبے، اس سے ملیں گے، یہ کریں گے، یہ کہیں گے، یہ اس طرح آئے گا، بچائے اپنے آپ کو۔ یہ کرنے سے سوچنا برا ہے، اندر مشین لگ جائے گی خدا کی نافرمانی کو سوچنے کی، اور آدمی پھر مثبت انداز میں سوچ نہیں سکتا، پازیٹو سائڈ پہ سوچ نہیں سکتا۔ بیسیوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم گمان کرتے ہیں ایسے ہوا، اور جب اس آدمی سے پوچھو تو کہانی کچھ اور نکلتی ہے، خود شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم اس کے متعلق کیا سوچتے تھے، یہ آدمی اصل میں کیا ہے۔
دوسرا کام، دوسری بات جو آپ اتنی تکلیف کر کے آئے ہیں، جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، آدمی بننا ختم ہو گئے، آدمی بنا، آدمی نہیں رہے۔ اس کی دنیا سے ایک مثال دیں، 70 میں آدمی مل جاتے تھے، لکڑی کا کام کرانا ہے، بجلی کا کرانا ہے، کوئی اور کام کرانا ہے، مستری مل جاتے۔ حکومت کی پالیسی ہو گئی کہ باہر جائیں، زیادہ پیسے ملیں گے، تو جتنے اچھے کاریگر تھے کسی فیلڈ کے وہ باہر چلے گئے۔ اب ڈھونڈتے پھرو مستری نہیں ملتا، اب ڈھونڈتے پھرو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو لکڑی کا صحیح کام کرے، لوہے کا کوئی صحیح کام کرتے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ افراد نہیں رہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے نا، دین میں بھی یہی حال۔ ہزاروں بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں ہمارے مدارس سے، مگر جسے کہتے تھے نا کہ علم کا کٹھلا، اب یہ لوگ نہیں بنتے، علم نہیں رہا۔ مساجد میں تو ضرورت ہے، علماء وہ آئے جنہوں نے پڑھا نہیں تھا، اب بھی سارا ہفتہ اخبار پڑھ لینی ہے، کتاب کے 100 صفحے نہیں پڑھنے۔ نتیجہ یہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے پھر عوام کی جو رہنمائی ہونی چاہیے اس کی بجائے سیاست آ جاتی ہے، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیاست کی شریعت کا حصہ ہی ہے، لیکن جو سننے آئے ہیں آپ کو وہ آپ سے زیادہ سیاست جانتے ہیں۔ افراد نہیں رہے، آدمی نہیں رہے۔ اور جس وقت ہمارے یہاں آدمی نہیں رہے، اب بھی یورپ میں، آسٹریلیا اور امریکہ میں صفوں کی صفیں تیار ہو رہی ہیں، جنہیں آپ اپنا دشمن کہتے ہیں۔ وہ ایک ایک فیلڈ میں ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے، ہزار ہزار آدمی ان کے یہاں مل جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ملتا۔ دو قصے سنائیں۔ ایک ادارے میں گئے امریکہ میں، تو کسی وجہ سے انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا، بہت ملے، تو ہم نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم سیکٹریز تیار کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی 4 سال کا کورس ہم کراتے ہیں، اور سیکٹریز کس لیول کے ہوتے ہیں؟ صدر کا سیکٹری ہم تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کے سیکٹری تیار کرتے ہیں، کانگریس مین جو ہیں ان کے سیکٹری تیار کرتے ہیں، جو گورنر ہوتا ہے اس کا سیکٹری ہم تیار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا طریقہ کیا؟ بڑی دلچسپ چیز لگی۔ انہوں نے بتایا جی یہ چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، پھر اس طرح ہم ان کی گرومنگ کرتے ہیں، پھر گورنر اس سے جب پوچھتا ہے کہ فلاں معاملے میں کیا رائے ہے تمہاری، تو جو کچھ ہم نے پڑھایا ہوا ہوتا ہے سیکٹری کو وہ رائے دیتا ہے جب۔ پھر انہوں نے کہا کہ 4 سال کے بعد جب پریزیڈنٹ بدلتا ہے امریکہ میں، تو ہم پھر لکھتے ہیں اس سے پہلے، جو بھی پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہم اس کے پاس جا کے اسے بتاتے ہیں کہ جناب اتنے سیکٹری آپ کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں، تو جو وہ چن لے، 2 لگ جائیں، 4 لگ جائیں، 10 20 جتنے آدمی ہمارے کھپ جائیں، اس کے پیسے ہم حکومت سے لے لیتے ہیں، اور پیسہ پھر دگنا تگنا لیتے ہیں، ہمارا ادارہ بھی چلتا ہے، افراد بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں شہر گھوم جاؤ، کسی شرعی مسئلے پر دل یہ چاہے کہ کس سے جا کے بات کریں کہ شرعی مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ چیز پیش آ گئی ہے، کچھ رائے دیں، کچھ بتائیں، آدمی نہیں ملتا۔ قانونی طور پر بھی ایسے کہ یہ جرم ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، چوری ہو گئی، کچھ ہو گئی، ایسا وکیل جو وکیل نہ ہو، صرف ہمدرد بھی ہو، وہ نہیں ملتا۔ پیسہ اور یہ چیزیں ہیں تو بس پھر تو اچھے سے اچھا وکیل مل جائے گا، کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو بے شک وکالت کرے، پیسے لے، لیکن دل سے ہمدرد ہو، ہمدرد نہیں ملتا۔
ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ بات اصل میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، حضرت فرماتے تھے ہمارے زمانے میں اسلام کو وکیل مل گئے ہیں، ہمدرد نہیں ملے۔ مثلا ایک عورت کا بیٹا مر گیا، قتل ہو گیا، اب وہ عورت آتی ہے وکیل سے کہتی ہے میرا بیٹا مر گیا ہے کچھ کرو، وہ عدالت میں کیس لے جاتا ہے، عدالت آخر پہ فیصلہ کر دیتی ہے جی ٹھیک ہے مسلم بری، تو بیچاری کچھ نہیں جانتی لیکن روتی ہے، کہتی ہے مجھ سے پوچھو کیسے قتل ہوا ہے، کیسے میرا بیٹا مارا گیا ہے، اس لیے کہ وہ وکیل نہیں نا، وہ ہمدرد ہے، اور وکیل اگر کیس جیت جائے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری واہ واہ ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں اسلام کو وکیل مل گئے، ہمدرد نہیں ملے۔ اسلام کا کیس لڑنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف اور کس کے خلاف اور اس کے خلاف بالکل ہم ٹھونک کے میدان میں آ جائیں گے، مار دیں گے، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، سب کچھ کر گزریں گے، دولت دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، مگر اس اسلام پہ خود عمل نہیں کریں گے۔ وکالت ہے۔ حتیٰ کہ دوسری بات ہم آپ سے عرض کریں، یہاں تک کہ امریکہ میں جون جولائی میں دیکھا وہ کورسز چل رہے ہیں، ایک جگہ چلے گئے، بورڈ لگا ہوا تھا، ہم نے ایک دوست سے کہا ذرا روکو دیکھیں تو ہوتا کیا ہے، تو دیکھنے جو گئے تو بچوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ اور کھانا کھانے کا طریقہ سکھا رہے تھے کہ بیٹے کھاتے کیسے، دسترخوان پہ ٹیبل پہ بیٹھتے کیسے ہیں، چمچا کیسے پکڑتے ہیں، کانٹا کیسے پکڑتے ہیں، یہ سب چیزیں سکھا رہے تھے۔ تو ہم تو سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا بچوں کو بدتمیز بنانا ہے، بچوں کو کھانے کا طریقہ نہ بتاؤ، بولنے کا طریقہ نہ بتاؤ تو کوئی ڈسپلن قوم نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، گاؤں میں عادت ہوتی ہے نا، کچی زمین ہوتی ہے اس پہ تھوک دینے کی تو زمین جذب کر لیتی ہے، اب گاؤں سمٹتے گئے، شہر پھیلتے گئے، یہ پچھلے 20-30 سال میں کچی آبادیاں بڑی تیزی سے شہروں میں آ گئی، لیکن دماغ اور تربیت وہی گاؤں کی رہی نا، نتیجہ یہ نکلا کہ اب پکی سڑک ہے اس پہ بھی تھوک دیتا ہے، یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ پکی سڑک ہے، یہ تھوک اب جذب تو نہیں ہوگا، جس کی نگاہ پڑے گی اس سے تکلیف ہوگی، شرعاً یہ گناہ کی بات ہے۔ تہذیب کون سکھائے؟ تعلیم 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 پہ زور، اب تو کہنے کی ضرورت نہیں، بچہ بچہ تعلیم کی بات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بھی ناقص اور تہذیب ہے ہی نہیں، تربیت ہے ہی نہیں، افراد کہاں سے بنیں گے؟ اور یہی وہ المیہ ہے۔ یقین مان لیجئے، یقین سے یہ بات آپ جا کر 1 سال اس بات کی تحقیق کر لیجئے، یہ جھوٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسلام کا قانون نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسلام کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے قاضی نہیں۔ وقت بدل گیا ہے، قانون اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، اس قانون میں کئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، افراد چاہیے جو قانون کو پڑھیں۔ آخری آدمی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنا قانون مرتب کروایا علماء کو بٹھا کر، اور اس سے کہا کہ قانون معاشرے میں مرتب کرو، وقت بدل گیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ تبدیلی دیکھیں، اوقات کی کتنے وقت بدلنے سے کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ عالمگیری میں 1707 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 1807، 1907 اور اب 2009، 302 برس ہو گئے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بچوں کو صحیح تعلیم اور تہذیب سکھانا بہت دشوار ہے، اور ہمارے دور میں بہت زیادہ بے حیائی کی باتیں آ گئی ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کی اولاد کم ہو تاکہ وہ ان کو تہذیب اور تعلیم دے سکے تو یہ جائز۔ یہ 1707 میں کہتے تھے کہ بچے اگر کم ہو تو یہ جائز ہے، عالمگیری میں لکھا ہے، دیکھ لینا یہ کیا چیز ہے، یہ قانون کی تبدیلیاں ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ چور عورت اور مرد ان کا ہاتھ کاٹ دو،
الحمدللہ یہ قانون کا اصول آ گیا. اب کتنے پیسے پہ ہاتھ کٹنا ہے، کس طرح ہاتھ کٹنا ہے، کہاں سے کٹنا ہے، کون کاٹے گا، گواہ ہوں گے نہیں ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آ گیا اور انہوں نے کہا رجم کرو، پتھر مارو. اور پھر فرمایا تم جانتے ہو پتھر مارنے کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ سب سے پہلے پتھر وہ شروع کرے گا، وہ مارے گا، کیونکہ جس نے گواہی دی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی گواہی کو عملاً ثابت کرے. اور اگر حکومت نے اپنے ذرائع سے اس جرم کو ثابت کیا ہے تو امیر المومنین سب سے پہلا آدمی ہوگا جو پتھر مارے گا یا کوڑا مارے گا، تاکہ وہ بات اپنی عملاً ثابت کرے کہ میں بالکل سچائی پر مبنی فیصلہ کر چکا ہوں. کہاں ہے قانون؟ اب قانون دنیا بھر میں کوڈیفائڈ ہو گیا کہ فلاں دفعہ کے تحت یہ چیز ہوگی. اسلامی قانون ہمارے پاس اب نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ اس دفعہ کے تحت آئے گی. 1906 تک خلافت عثمانیہ ترکی کے لوگ قوانین کو بناتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے کرتے رہے. اب اس کے بعد ایسے افراد نہیں رہے، اور افراد اب بھی حکومت کی نظریاتی کونسل اور اس کے مقابلے میں لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ فرض کر لو 10 15 20 اہل علم وکیل جو جدید چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں، قدیم اصول کی بات یہ ہے کہ ہم قدیم چیزوں سے نفع بخش چیزیں لیں گے اور جدید چیزیں جو ہیں ان میں جو امپلیمنٹس ہو سکتی ہیں ہم وہ کریں. جدید میں صالحیت کا عنصر اور قدیم سے نافعیت، یہ دونوں کو ملائیں گے تب قانون جا کر بنتا ہے. اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ 15 20 آدمی اگر لوگ الگ کر لیں اور سال میں، اب تو مشکل نہیں، سرمایہ دار کوئی تیار ہو اور 2-2.5 کروڑ روپے وہ سال کے اس کام پہ لگا سکے، تو 2-2.5 کروڑ روپے لگا کر لائبریری بنا کے 15 20 آدمیوں کو فارغ کر دیں کہ بھئی کوئی کام نہیں، آپ بیٹھ کے قانون بنائیں. 20 سال بعد 25 سال بعد یہ قانون اگر بن جائے تو کسی کو تو کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اللہ کا اچھا بندہ اسے کہیں کہ یار یہ ہے قانون، اس کو نافذ آپ کیجیے، اس میں آپ کی دین بھی ہے دنیا بھی ہے. قانون تو بہت دور کی بات ہے. بینکنگ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے پوری طرح اس کو نہیں تحریر کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے 1 سال کی مہلت دی، اب تک کام نہیں. یہ سیاسی نعرے ہیں، اسلام لاؤ، یہ کرو یہ کرو، بس ٹھیک ہے، عوام بھی اس پہ چل پڑتے ہیں. اب تو عوام بھی سمجھتے ہیں، مگر ان سے جا کے پوچھو کہ حضرت اسلام لاتے ہیں قانون دے دیں، کہاں ہے؟ کمپیوٹر کے لیے کیا احکامات ہیں؟ سینما کی بلڈنگز ہیں، ان کو اب کیا آپ نے کرنا ہے؟ وی سی آر ہے، ٹی وی ہے، نیا دور آ گیا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں؟ پوچھے جا. مفتی حضرات منجے ہوئے وہ اپنے طور پہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، باقی ایسی کوئی چیز جو آرگنائزیشن ہوتی ہے مستحق کرتے وہ نہیں. اور اس سے بھی مشکل تر بات یہ ہے کہ قاضی نہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا سرحد کا، اور قاضیوں کے لیے علماء بڑے بڑے اس وقت کے علماء، ان کا خیال تھا کہ وہاں اسلام آ جائے گا اور ہم کسی خاصے شمار میں نہیں، لیکن ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے صاحب علم جن کا بڑا نام ہے اور بڑا حلقہ، مکہ مکرمہ میں ہم سفر میں تھے تو فون آ گیا، دوست تھے، انہوں نے اٹینڈ کیا، ان کا جی فلاں حضرت بول رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، تو فون بند ہو گیا. مکہ مکرمہ پہنچے تو ان سے بات کی. انہوں نے کہا کدھر گئے ہوئے ہو، عمرے کی کیا تمہیں پڑ گئی؟ یہاں قاضی نہیں مل رہے، آؤ اور یہاں پر قضا کا نظام نافذ کرنا ہے. آدمی نہیں مل رہے، آدمی چاہیے. ہمیں پتا تھا پہلے دن سے کہ قاضی نہیں ملیں گے اور یہ ناکامی ہونی ہوگی. سیاسی وجوہ الگ ہے، ہمیں نہیں اس کی خبر کیا ہوا. ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے کہا حضرت اچھا انشاءاللہ کبھی آئیں گے، حاضر ہوں گے، پھر بیٹھیں گے. تو جب ہم آئے تو ہم نے کہا حضرت
آپ کو اگر یاد ہو تو ضیاء الحق نے قاضی سسٹم کے لیے جب کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ضیاء صاحب قاضی کہاں سے لائیں گے، یہی وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں فون کیا، کہاں ہے قاضی؟ نہیں ہے، افراد نہیں ہے، آدمی نہیں ہے۔ مدارس میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں اتنے ذہین نہیں ہوتے جتنے ذہین موجودہ دنیا کو مطلوب ہیں۔ افراد تیار کیجیے، آپ جس ادارے میں بھی ہیں، آپ جس ادارے کے بھی ہیڈ ہیں، آپ کے چھوٹے اگر مسلم معاشرے میں ہمارے ملک میں اچھے فرد بن کے ابھریں گے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ اس پہ اجر دے گا اور یہ بڑی کنٹریبیوشن۔ آپ ہیڈ ہیں کسی ادارے کے اور آپ اکاؤنٹنسی میں سے سکھاتے ہیں کہ بیٹے ایسے صحیح ہے ایسے غلط ہے، تو آپ اس معاشرے میں ایک اچھا آدمی لا رہے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور سورہ یاسین کے بالکل ابتدا میں اللہ نے کہا نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو کچھ لوگ اعمال ہمارے پاس بھیجتے ہیں وہ آثار، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے اپنا اثر آتے ہیں ہم اسے بھی لکھتے ہیں۔ یہ مسجد جن لوگوں نے بنائی ہوگی دنیا میں سے چلے گئے ہوں گے کچھ لوگ، یہ ان کے آثار ہیں، یہ اثر ہے ان کا۔ اثر کہتے ہیں نا پاؤں کے نشان کو، تو یہ ان کے پاؤں کا نشان ہے، وہ چلے گئے، یہ اثر گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندے تھے۔ یہ جب تک مسجد قائم رہے اللہ کہتا ہے میں اس کی نیکی لکھوں گا۔ آپ جب اچھا آدمی تیار کر کے معاشرے کو دیتے ہیں تو وہ آدمی آگے اچھائیاں پھیلائے گا، اس سے آگے اچھائیاں پھیلیں گی، تو پھر یہ آپ کے آثار ہیں۔ اس لیے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، ہماری زکوٰۃ کی ایک ایک پائی میں اور نماز کے ایک ایک فعل رکن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے واضح کر کے بتایا کہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، ساری زندگی کھپا دی، آثار چھوڑے نا۔ یہ اولاد آثار ہوتی ہے، اولاد اثر ہے باپ کا، نقش قدم ہے۔ جیسی تربیت کرے گا اپنے بچے اور بچیوں کی اس کے آثار ہیں، ویسے ہی آگے جزا بدلے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا اللہ نے تم میں سے جس کو 2 بیٹیاں دی، لفظ کیا بولا ہے، کمال کا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کی آزمائش کی گئی، مبتلا کیا گیا وہ بیچارہ 2 بیٹیوں میں یا 2 بہنوں میں، تو دیکھو اس نے ان کی پرورش اور تربیت کر کے انہیں گھر پہنچا دیا، شادی کر دی، تو قیامت میں وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ یہ فرمایا آزمایا گیا وہ آدمی، اس لیے کہ بچیوں کی تربیت، تعلیم، ان کی عزت کی حفاظت کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ فرمایا جو آزمایا گیا بیچارہ اپنی بہنوں سے یا اپنی بیٹیوں سے۔ ایک جگہ اسی لیے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہنم میں جانے والے آدمی کو دیکھا اور فرشتے سے لے جا رہے تھے اور 2 بیٹیاں اس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے کہا اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی یہ نیکی کی۔ اللہ نے فرمایا ان 2 بیٹیوں کی سفارش ہم نے باپ کے لیے قبول کر لی، چھوڑ دو جنت میں لے جاؤ۔ یہ آثار ہیں، یہ اثر ہے جو ہم دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہاسپٹل بنا دیتا ہے، یہ اثر ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک جان بچا لیتا ہے، زندگی، یہ زندگی اثر ہے وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی کسی بچے کو لکھنا سکھا دیتا ہے، اب تو تحریر کا زمانہ گزر گیا، خوش خطی کا، اب تو ٹائپنگ ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی کسی کو ٹرین کر دیتا ہے، یہ اثر ہے جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نکتب ما قدموا، ہم لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں جو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور جو کچھ اثر وہ دنیا میں چھوڑ کے آتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کس نے کیا اثر چھوڑا۔ تو اس لیے افراد تیار کیجیے، آدمی تیار کیجیے۔ ہم تو اپنا ہی رونا رو سکتے ہیں، ظاہر ہے اور شعبوں کا تو ہمیں اتنا علم نہیں ہے، لیکن افراد تیار نہیں ہو رہے۔ یہ ساری امت کا مسئلہ ہے، کہیں چلے جاؤ کہیں چلے جاؤ، افراد تیار نہیں ہو رہے۔ صدر وہ ہو گئے جو اس کے اہل نہیں تھے، وزیر وہ بن گئے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی نہیں ملتے۔
اور شر دونوں میں تمیز کبھی کبھی بچہ بھی کر لیتا ہے۔ مرد وہ ہے، آدمی اور دانا وہ ہے جو دو شر آئیں اور ان میں فرق پہچان سکے کہ کیا کم شر ہے اور کیا زیادہ شر ہے۔ یہ باتیں تھی جو خیال میں آیا آپ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ